اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 37 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالا کہ ہم اس کے اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ اس کے لیے تو ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ نے استقامت نصیب کرے اور دنیا میں اور دین کے لیے ہمیں اس کے بہت سارے فائدے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی تھیں ان میں جو اہم پوائنٹ سے سب سے پہلے ہم نے ایک آیت محاربہ دیکھی تھی، جس آیت میں جو گینگ کی شکل میں، گروپس کی شکل میں جو قتل و غارت گری یا فساد مچاتے ہیں ان کے لیے 4 قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر کی کہ ان گروپ یا ان گروہوں کو جو کسی بھی قسم کا دنگا فساد، کسی بھی قسم کا قتل و غارت اور کسی بھی قسم کی ایسے معاملات جو ہیں وہ کرتے ہیں تو ان کے لیے سب سے پہلی سزا یا ان کو قتل کر دیا جائے، او یسلبو یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او یقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ، ان کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالط سمتوں سے کاٹ دیا جائے۔ نمبر 3 اور نمبر 4 تھی کہ ان کو ملک بدر کر دیا جائے، ان کو اپنی زمین یا قبیلے یا اپنا جو علاقہ ہے اس سے بے دخل کر دیا جائے، باہر نکال دیا جائے۔ یہ تو ان کے لیے صرف دنیا کی رسوائی کا عذاب ہے، دنیا کی رسوائی ہے۔ آخرت کا عذاب جو ہے وہ تو ان کے لیے تیار ہے، جو بہت بڑا ہے اور بہت عظیم ہے۔ اس کے بعد اس کی تھوڑی سی ایک معافی کی یا اس کے لیے ایک تھوڑی سی رعایت کی گنجائش بھی ہے، مگر اس شخص کے لیے جو گرفتار ہونے سے پہلے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے، کیونکہ پکڑے جانے پر تو سارے ہی معافی مانگتے ہیں، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لے، لیکن توبہ کی شرطیں پوری کرنا وہ ضروری ہے، اور اس میں سب سے اہم شرط جو ہے وہ یہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے حدیث کے اپنے سبق میں، کہ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اس کا نقصان کا ازالہ کرنا، اور اس کی جو سزا بنتا ہے، جس سزا کا وہ مستحق ٹھہرتا ہے اس سزا کو قبول کرنا ہے، یا اس سزا کے خلاف اگر وہ اس کے وارث یا جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی وہ اگر کھلے دل سے اس کو معاف کر دیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت اس کے اوپر۔ پھر ہم نے آیت نمبر 35 جو پڑھی تھی کل، وہ بہت ہی اہم آیت تھی، اور اس میں ایک ورڈ جو ہے وسیلہ، اس کے اوپر ہم نے کچھ تفصیل سے کل ڈسکشن کی تھی۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والے سب اللہ سے ڈر جاؤ اور اللہ کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو اور کوشش کرتے رہو اس کے راستے میں فلاح پانے کے لیے، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب کل جو ہم نے اس ضمن میں دیکھا تھا کہ الوسیلہ کا مطلب بہت سارے مختلف زبانوں میں جو الفاظ ہیں ان کا ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر ملتے جلتے مطلب مل بھی جائیں پھر بھی اس لفظ کی گہرائی اور اس کا جو پورا پس منظر ہے اس کو ایگزیکٹلی اسی سے ٹرانسلیٹ کرنا وہ عام طور پر نہیں ممکن نہیں ہوتا، یا عام طور پر ایسا نہیں ہو سکتا،
اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کچھ ملتی جلتی زبانوں کے الفاظ جو ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال عربی اور اردو ہے، جس کے بہت سارے الفاظ جو ہیں مشترک ہیں، اس میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے ایک زبان میں کوئی ایک مطلب ہے لیکن دوسری زبان میں اس کا کوئی دوسرا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کی کل ایک مثال دی تھی وسیلہ کی، جیسے جہل کا جو ذکر کیا کہ عربی زبان میں عام جو بول چال میں یا عام فہم جو الفاظ معنی جو ہے اس میں اگر استعمال کیا جائے تو اس کا جذباتی یا اپنی جذبات میں مغلوب ہو کر اس کی عقل پر پردہ پڑ جانا، اس طرح سے اس کی کیفیت، جبکہ اس کا اردو میں اگر دیکھا جائے تو اس کے معنی جو ہے وہ جہالت اور بے علمی کے آتے ہیں، مطلب عام طور پر۔ لیکن جب اس کو مزید جس کو کہتے ہیں ڈکشنری دیکھی جائے تو بہت سارے مطلب ملتے ہیں، کچھ مطلب ملتے جلتے ہیں، کچھ مطلب ڈفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ الفاظ ہیں، جیسے ذلیل جسے ہم کہتے ہیں، ذلیل عام، اس کے بھی بہت سارے مطلب نکلتے ہیں عربی میں بھی اردو میں بھی، لیکن عربی میں جو عام مطلب اکثر نکالا جاتا ہے وہ کمزور کے بھی نکالا جاتا ہے۔ کمزور کچھ آیات میں ایسے الفاظ بھی ہیں صحابہ کے لیے جو ہم نے پڑھا ہے، جس میں غالباً غزوہ احد کے بارے میں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم تو کمزور تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کے دلوں میں رحم ڈالا یا ان کے دلوں میں مطلب طاقت ڈالی، طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے تقویت دی ان کے دلوں کو۔ یہ ہم نے پڑھا ہے غزوہ احد کے چیپٹر میں کہ 2 گروہ جو تھے وہ تھوڑے سے کمزور پڑ گئے، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں تقویت ڈالی اور ان کے دل میں ہدایت مطلب ہوگی۔ تو وہاں پر بھی لفظ ذلیل آیا ہے، اس کا ترجمہ اگر اردو والا کر دیں گے تو انتہائی ایک گستاخانہ قسم کا ترجمہ ہو جائے گا، لیکن اردو میں جو ذلیل جس کو کمینہ بھی کہتے ہیں یا گالی کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں، اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں۔ جیسے امیر کا لفظ یوز کرتے ہیں، امیر کا لفظ عام طور پہ اردو میں امارت کے لیے یا دولت زیادہ ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربک میں اس کا ایک جو زیادہ مفہوم جو ہے وہ لیڈر کے طور پر ہوتا ہے۔ بلکہ اردو میں بھی اکثر جو ہے نا جماعت کا امیر جو مسجدوں میں جماعتیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کا امیر کا لفظ یوز ہوتے ہیں، جس کا مطلب جو ہے وہ لیڈر ہے، جو سب کو لیڈ کرتا ہے، سب سے آگے چلتا ہے۔ تو عام فہم الفاظ میں اس طرح سے اور بھی کچھ ایگزامپلس کوٹ کی جا سکتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو زیادہ امپورٹنٹ یہاں پر ہمارے سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی ایسی چیز کو گہرائی میں دیکھیں، اور خاص کر وہ چیز جو ہمارے عقیدے کے ساتھ تھوڑی چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، کوئی ایسی ٹرم، ایسی بات یا ایسا کوئی کنسیپٹ، ایسا کوئی اوپینین، ایسا کوئی عمل، کوئی بھی، چاہے وہ روحانی طور پر ہو یا چاہے وہ پریکٹیکلی طور پر ہو، خاص کر عقیدے، اور خاص کر اس میں بھی اور بھی زیادہ کیئرفل رہیں تو عقیدہ توحید اور رسالت جو ہے اس میں جب بھی ہم اس طرح کے معاملے میں کوئی لفظ سنیں یا تھوڑی سی تو اس کے لیے ضروری یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف ایک لفظ یا ایک آیت کے ترجمے پر نہیں بلکہ اس کا پورا احاطہ کیا جائے قرآن کی دوسری بہت ساری آیات اور احادیث کی روشنی میں۔ تو جب ان چیزوں کا، ان ساری باتوں کا احاطہ کریں گے تو پھر اس کا مطلب یا اس کی جو کنسیپٹ ہے وہ اور بھی زیادہ واضح ہو جاتا ہے، اور بھی زیادہ نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو پھر صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت اور رہنمائی بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر ہم چپک جائیں کسی ایک لفظ سے اور اس کو ہم نہیں چھوڑیں اور اس کو ہم یہی کہیں کہ نہیں بس یہی ہمارے لیے کافی ہے اور اسی کے اوپر ہم تکیہ کریں گے، تو یقیناً پھر وہ بہت سارا اس میں گمان ہوتا ہے کہ وہ گمراہی کی طرف بھی اکثر جو ہے نا لے کر چلی جاتی ہے ایسی باتیں۔ انہی میں سے بہت سارے معاملات، جیسے علم غیب کا بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پر کہا کہ صرف اللہ ہی ہے جو غیب کو جانتا ہے، لیکن ہاں جس کو وہ عطا کر دے، اگر کسی کو وہ غیب میں سے کچھ تھوڑا بہت علم دے دے، جیسے قرآن میں بہت ساری آیات آئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے حالات اور اگلے آنے والے جو واقعات ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، تو وہ اللہ نے جس کو جتنا عطا کر دیا، ادروائز
غیب کا علم صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن یہاں پر ہمارا کچھ اس طرح کے عقیدے ہیں کہ وہ بس اسی بات پر اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں اللہ نے اس کو یہ علم دے دیا اور اس کے پاس پورا یہ غیب کا علم بھی تھا، اور اس طرح سے بہت سارے معاملات اور اس طرح کی جہالت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور اگر ان کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ بجائے اس کے سوچنے کے بجائے اس کے اوپر تھوڑا سا جستجو کرنے کے کہ کیا اس چیز میں اگر کوئی شک ہے تو کیا اس شک کا کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، اس کے اوپر تھوڑی سی تحقیق کرنے کی بجائے وہ ڈٹے رہتے ہیں اپنی ہی باتوں پر، جو کہ انتہائی گمراہی کی بات ہے۔ اور بعض دفعہ تو اتنے واضح واضح الفاظ میں ایسی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جس کے عقل پر یا جس کے دل پر پردے اللہ تعالیٰ ڈال دے تو پھر اس کے لیے ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا، اگلی آیات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ مطلب جس کو اللہ تعالیٰ پھر ایسے چھوڑ دے گمراہی کے راستے پر تو پھر اس کو تو کوئی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں لا سکتا۔ اس کی ایسی چھوٹی سی مثال میں دینا چاہوں گا۔ میں اختلاف والے ٹاپکس کو تو ڈسکس نہیں کرنا چاہتے، لیکن صرف اس لیے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آ جائے تو ہمیں اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ جو کوئی بات کر رہا ہے کیا اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک میں نے سنا کوئی عالم تھے، وہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ وہ جب اس کو موت آ گئی، وہ کردار کا اتنا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن کسی ایک ولی کا کیا کہتے ہیں مرید تھا، تو اس کی جب موت آ گئی، اس کو جب قبر میں اتارا گیا، اس پہ جب فرشتے آئے سوال و جواب کرنے کے لیے، تو وہ ولی جو ہے، میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ ولی جو ہے وہ ولی قبر میں پہنچ گیا ان کے پاس، اور ولی نے قبر میں جا کر ان فرشتوں سے کہا کہ تم پیچھے ہٹ جو، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا مرید ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ بھی بیچ میں کلام آ گیا ان کا بھی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ نہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ، یہ فلاں ولی کا مرید ہے۔ تو استغفر اللہ، اتنی کھلے عام اس طرح کی باتیں بھی ان لوگوں کے سامنے کی جاتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو ہیں جو ان کو سنتے ہیں، ان کے بجائے اس کے کہ ان کے اوپر تھوڑا سا غور اور تحقیق کریں، وہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے نعرے مارنے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ہم نے ایک دو دفعہ کوٹ کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ملازم تھا، غلام ان کا، جو ان کے لیے سواری وغیرہ تیار کیا کرتا تھا، کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ تو اس کو یعنی ایک تو اس طرح کی احادیث تو کوٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت جو زانیہ تھی اور ساری عمر اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، ایک کتے کو اس نے موزے میں، چمڑے کے موزے میں پانی پلا دیا تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہو گیا اس کو جنت دے دی، لیکن وہ یہ حدیث بھول جاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جو آپ کی غلامی میں رہا، آپ کے سرپرستی میں رہا، وہ ایک جنگ میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، ایک صحابہ نے اس کی بہت تعریف کی کہ بہت اچھا وہ لڑا اور بہت اچھے مقام پر چلا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اسے اچھا شہید اچھے مقام پر کہتے ہو، میں تو اسے دیکھ رہا ہوں کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی، وہ چادر جو ہے وہ آگ کی بنا کر اس کے اوپر اوڑھ دی گئی ہے۔ تو استغفر اللہ سے اتنا چھوٹے سے چھوٹے گناہ کبھی کبھی اتنا بڑا مطلب اتنی واضح ہمارے پاس آیات اور احادیث مل جاتی ہیں، جبکہ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو میرے مال سے جو لینا چاہے تو لے لے، قیامت کے دن میں تمہارے لیے کچھ ایسا نہیں کر سکوں گا جس سے تمہاری جان بخشی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاص وقت پر اور ایک خاص مطلب کنڈیشنز میں کچھ اختیار دیں گے جس میں وہ سفارش کریں گے، وہ بھی اتنا گھمنڈ سے نہیں کہیں گے کہ نہیں نکال دو یہ میرا بندہ ہے، نہیں، وہ اللہ سے سفارش کریں گے، اور ان کی سفارش اور ان کی شفاعت کی بنیاد پر جو مسلمان جو جہنم میں چلے گئے بشرطے کہ ان میں شرک کا کوئی مادہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل و کرم سے پھر وہ مطلب جہنم سے آزادی دیں گے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ سے وہ
سینہ تان کر نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ تو میرا بندہ ہے اور اس کو نکالو یہ جہنم سے، یہ کیوں جہنم میں ڈال دیا گیا. تو استغفر اللہ، اگر میرے کہنے میں یا بتانے میں کوئی گستاخی ہو گئی یا کوئی لفظ غلط ادا ہو گئے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں یہ عقیدہ توحید اور رسالت کی جو باریکیاں ہیں، جو ہیئر لائن کریک جسے کہتے ہیں، شیشے میں جب کئی دفعہ دراڑ ایسی پڑتی ہے کہ ہیئر لائن کریک کہتے ہیں اسے، آپ کے موبائل سکرین پہ بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے گرنے کی وجہ سے، کہ وہ عام طور پر نظر ہی نہیں آتا، لیکن اس کو جب سائڈ سے کسی خاص پہلو سے جب دیکھا جائے، جب روشنی خاص پہلو پر پڑے تو وہ ہمیں ہیئر لائن کریک نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے چھوٹے سے چھوٹے ہیئر لائن کریک سے بھی محفوظ رکھے جو ہمیں عقیدہ توحید اور رسالت کے کسی بھی معاملے میں کوئی بگاڑ کا سبب بنے. اسی دعا کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اگلی آیات کی طرف. پھر آیت نمبر 36 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک شخص کا احوال، اس کے ذکر ضمن میں ایک حدیث بھی کل ذکر کی تھی کہ جو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو وہ تو یہ خواہش کریں گے کہ ان سے پوری زمین کے برابر سونا یا مال جو ہے یا اس سے بھی زیادہ وہ اس فدیہ میں دے کر، بدلے میں دے کر اس کو جہنم سے یا عذاب سے بچایا جا سکے یا عذاب سے وہ بچ جائیں، لیکن وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس بارے میں ایک حدیث بھی ہم نے کل کوٹ کی تھی اپنی کلاس میں، جس میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک جہنمی کو پیش کیا جائے گا جہنم سے نکال کر. تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تم نے یہ آخری آرام گاہ، اپنی آخری ٹھکانہ کیسے پایا؟ تو وہ کہے گا یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے آپ کہیں گے کہ کیا تو زمین کے برابر سونا جو ہے یا مال جو ہے اس کے عوض اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں، کیوں نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ زمین میں جب دنیا میں تم رہ رہے تھے تو اس وقت تو ہم نے اس سے بہت کم کا مطالبہ کیا تھا، اس وقت تو تم نے بے راہ روی اختیار کی اور اس کے اوپر دھیان نہیں دیا، تو اب تمہارا انجام یہی ہے، پھر اس کو واپس جہنم میں دھکیل دیا جائے گا. تو اسی ضمن میں یہ آیت تھی کہ جتنا بڑا مرضی خزانہ پیش کیا جائے گا فدیہ کے طور پر یا بدلے کے طور پر، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے. آیت نمبر 37 بھی اسی کا ہی کنٹینیوشن ہے. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یریدون، وہ سب چاہیں گے، ان یخرجوا، کہ وہ سب نکل جائیں، من الناری، آگ سے، وہ سب چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں آگ سے. وما ہم بخارجین، حالانکہ وہ نہیں سب نکل سکیں گے، منہا، اس سے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب مقیم، قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے. یہ ان جہنمیوں کے بارے میں ہے جو کبھی بھی جہنم سے آزادی یا چھٹکارا نہیں پا سکیں گے، چاہے وہ کچھ بھی کرتے رہیں، چاہے وہ کچھ بھی کر لیں. یہاں پر وہ ان کافروں کے بارے میں ہے جو مشرک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی طرح سے شرک کرتے رہے، کیونکہ جیسا کہ ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شفاعت کریں گے اپنی امت کے لیے، اور وہ لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی توحید ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا. لیکن شرط وہی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے بردانے کے برابر بھی توحید کا ہو، شرک کا کوئی معاملہ نہ ہو. اس کی اگلی آیت جو ہے وہ آیت مسارکہ بھی کہتے ہیں، چوری کے ریلیٹڈ. اگر کوئی چوری کرے تو اس کی سزا. پہلے ہم نے جو پچھلی آیت پڑھی تھی ہم نے، وہ تھی گینگ گروپ کی شکل میں اگر کوئی دنگ و فساد کرے تو اس کے بارے میں کچھ سزا تھی. یہ ہے کہ انفرادی طور پر کوئی چوری چکاری اگر کرے تو اس کے بارے میں کیا حکم آ رہا ہے؟ والسارق والسارقۃ، اور چور مرد اور چور عورت، چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، تو پس تم کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، تم کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو ان دونوں نے کیا، نکالا من اللہ، اور عبرت ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. کوئی بھی چور جو چوری کرے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، تو تم اس کا
اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ، دونوں ہاتھ نہیں، دونوں کے، یعنی اگر چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کوئی بھی ہو، دونوں میں سے کوئی بھی ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بدلہ ہے اس چیز کا جو انہوں نے دنیا میں کمایا، جو انہوں نے کمایا۔ اور اللہ تو غالب حکمت والا ہے کہ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ایسی سزائیں جو ہیں جب امپلیمنٹ ہوں پریکٹیکلی، تو اس طرح کا جو دنگا فساد اور فتنے کے والے معاملات ہیں اور چوری چکاری جو ہے، اس طرح کے جرائم جو ہیں، وہ آٹومیٹیکلی ڈاؤن آ جائیں گے۔ ایک دو ایگزامپل یا کچھ ایگزامپل اس طرح کے سامنے لے آئیں تو پوری کی پوری جو قبیلہ ہے یا امت ہے وہی سیدھے راستے پر آ جائے گی۔ یہ بہت بڑی حکمت ہے جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے ایک لبرل دنیا کے لبرل نظام میں، اور ہماری حکومتیں جو دوسری جو آج کل کی جو دجالی فتنے جو اٹھ رہے ہیں ان کو خوش رکھنے کے لیے یا ان کے ساتھ زیادہ تناؤ نہ پیدا ہو اس سے لیے، یا ان کے ساتھ راہ و رسم اچھے رکھنے کے لیے ایسے کچھ معاملات ایسے ہیں کہ اسلامی ریاست یا اسلامی قوانین جو ہے ان کا نفاذ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن بہرحال اللہ نے جو سزائیں مختص کی ہیں، جو تعزیرات اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھ دی گئیں، ان میں بہت بڑی اور بہت گہری حکمت ہے، اور اس کا نفاذ کرنا بہت ہی اہم ہے۔ لیکن اس میں ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ اس کی سزا دینے سے پہلے اس کے اوپر پوری تحقیق اور جستجو ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف سمپلی مطلب ایک ہی لمحے میں اس نے جرم کیا اور دوسرے لمحے میں اس کی سزا وارد ہوگی۔ اس کی تحقیق کرنا اور اس کے ساتھ پورا انصاف بجا لانا یہ قاضی کی یا حکومت ریاست کی ذمہ داری ہے، کیونکہ خدا نہ خواستہ ناحق اگر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا کسی کے غلط الزام لگانے کی وجہ سے، یا کسی غلطی کی بنیاد پر، یا کسی گمان کی بنیاد پر، تو اس کا ہاتھ اگر کٹ گیا تو وہ تو ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا۔ اس میں علماء کے مختلف رائے بھی ہیں۔ کچھ علماء جو کہتے ہیں وہ کچھ نصاب جو ہے وہ مقرر کرتے ہیں، وہ فقہی مسائل ہیں، پھر فقہ میں آ کر پھر اس طرح کی ڈسکشنز کر کے مختلف علماء کے مختلف رائے ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ اگر اتنے روپوں کی یا اتنے اماؤنٹ کی اگر کسی نے چوری کی تو اس کے لیے یہ سزا ہونی چاہیے، اس سے کم چوری اگر کی ہے تو اس کے لیے یہ سزا نہیں، باقی دوسری سزائیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ تو لیکن دوسرے علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے حکم دے دیا جب، تو وہ حکم چاہے چوری چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ فقہی مسائل ہیں جو پھر قرآن کی دوسری آیات اور احادیث کی روشنی میں اور دوسرے صحابہ کی کچھ جو واقعات ہیں یا ان کے جو احکام ہیں ان کی روشنی میں پھر بعد میں کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر غالباً حضرت عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے عارضی طور پر یہ ہاتھ کاٹنے کی سزا جو معطل کر دی تھی، کیونکہ مطلب اگر امت جو ہے وہ خوشحال نہیں اور وہ انتہائی مجبوری کی حالت میں چوری کرے تو اس کے لیے کچھ رعایت یا اس طرح کے معاملے، واللہ عالم۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت اور رہنمائی ہے۔ پھر آگے اہل علم جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو کیسے نفاذ کیا جائے یا کیسے نافذ کیا جائے۔ بہرحال اللہ کی جو احکامات ہیں اور ان کی جو سزائیں اللہ تعالیٰ نے مختص کی، اگر ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے تو اس میں ہمیں ایک غالب حکمت اللہ کی نظر آتی ہے۔ فمن تاب، پھر جو توبہ کر لے، من بعد ظلم ہی، اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے۔ یہاں پر دوبارہ ذکر آ گیا، جیسے آیت محاربہ میں پہلے ہم نے دیکھا تھا گروہ کی شکل میں اگر کوئی پکڑے جانے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے، یہاں پر بھی ہے کہ اگر کوئی توبہ کر لے اپنے ظلم سے اور اصلاح کر لے اپنی، تو پھر فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ رجوع کرتا ہے اس پر، یعنی اللہ اس کی توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ یہاں پر بھی توبہ کے وہی تقاضے پورے کرنے ہیں۔ جب توبہ کے تقاضے پورے کرے گا کوئی صحیح معنوں میں، تو آٹومیٹیکلی انصاف ہو جائے گا۔ اور توبہ کے تقاضوں میں سب سے اہم، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، کہ اگر کسی کا کوئی نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا اور اس کی سزا کو قبول کرنا ہے۔ وہ اگر وہ توبہ کو قبول کرے گا کہ اس دنیا میں جو انصاف کا نظام ہے وہ تو ضرور
پورا ہو جائے گا. ہاں البتہ آخرت میں جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر بخشنے والا اور مہربان بھی ہے. عالم تعلم، کیا نہیں تم جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، اس کے لیے ہے ملک السماوات والارض، زمینوں اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ یعذب من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، ویغفر لمن یشاء، اور جسے وہ چاہتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے. جسے وہ چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ سب انصاف کرتا ہے، اور انصاف کے ساتھ ساتھ اس کا خاص فضل و کرم جو ہے وہ بھی شامل حال ہوتا ہے. تو پھر جس کے ضمن میں کوئی اللہ تعالیٰ عذاب ڈال دے یا جس کو معاف کر دے، وہ اللہ تعالیٰ تو ساری کائنات جو ہے اس کا مالک ہے، اس کا بادشاہ ہے، اس سے تو کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے جس طرح سے چاہے اس کو انجام بھی کر سکتا ہے، اس کی قدرت بھی رکھتا ہے. یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، آپ کو نہ غمگین کریں، نہ آپ کو غمگین کریں، الذین، وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو سب جلدی کرتے ہیں کفر میں، جو سب جلدی کرتے ہیں کفر میں. اب اگلی کچھ آیات جو آ رہی ہیں، 3-4 آیات غالباً اگلی، وہ ایک خاص بیک گراؤنڈ کے تحت ہیں. ایک تو بیک گراؤنڈ بڑا کامن سا جو ہم نے پہلے بہت دفعہ پڑھا، اور سورہ بقرہ سے شروع ہو کر اب تک وہ سلسلہ جو ہے وہ مختلف طریقے سے یا مختلف الفاظ کے ساتھ وہ معاملات جو ہیں وہ کھل کر آتے رہے ہیں. وہ ہیں اہل کتاب کا، اور اہل کتاب میں بھی خاص کر یہودیوں کا جو رویہ، یہودیوں کا جو کردار ہے یا ان کی جو خصلتیں ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، اور ہم نے وقتاً فوقتاً دیکھا کہ کس طرح سے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنے کرتوت جو ہے وہ کرتے تھے، وسوسے ڈالنا اور اس طرح سے. اور پھر منافقین جو ہیں، ان منافقین میں کی بھی 2 قسمیں ہم نے دیکھی تھی. ایک تو وہ منافق ہے جو واقعی اسلام تو قبول کر لیا، لیکن وہ کمزور تھے اپنے ایمان میں، صحیح معنوں میں کمزور تھے. وہ کھل کر مطلب اسلام کے خلاف بھی نہیں تھے، لیکن کھل کر اس کی حمایت بھی نہیں کرتے تھے، اور کہہ لیں کہ اپنے قبیلے یا اپنے جو خاندان والے تھے ان کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھنا چاہتے تھے، لیکن ان میں اس طرح سے اسلام کے خلاف کوئی بغاوت نہیں تھی. لیکن دوسرے کچھ منافق ایسے تھے جو ظاہری طور پر تو اپنے منہ سے الفاظ ادا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم اسلام لائے، لیکن دل سے وہ ایمان ہی نہیں لائے تھے. اور وہ مطلب دونوں طرف کی باتیں، جس طرف کا فائدہ ہو اسی طرف وہ جھکے، اور دن کو وہ مومنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں سن رہے ہیں، اور رات کو وہ اپنے شیاطین کی طرف، جیسا سورہ بقرہ کی شروع آیات میں آئے تو اذا خلاؤ الی شیاطینہم، وہ جب اپنے شیطانوں کی طرف خلوت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تو ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو اس طرح کا رویہ، یہ ساری جو ہے بیک گراؤنڈ، ایک تو یہ کامن بیک گراؤنڈ ہے. اس کے علاوہ کچھ یہودی خاص کر ایسے تھے جو کٹر یہودی کہہ سکتے ہیں، جو ایمان تو نہیں لے کر آئے تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا مسلم جو اس وقت امت تھی یا گروہ تھا، اس میں وہ آتے بھی نہیں تھے. ظاہر ہے انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، اور کھلے منہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے، انکار کیا، تکذیب کی، اور وہ پھر مجلسوں میں آتے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی محفلیں، اپنی مجلسیں ہیں. ہاں البتہ وہ جو منافقین ہیں جس کا ذکر سورہ بقرہ میں ابھی جس کا تذکرہ ہوا کہ وہ اپنے شیاطین کی طرف واپس جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وہ اپنے منافق پیدا کر کے یا منافقوں کو تربیت دے کر ان کو بھیجتے تھے، یا ان کی منافقین کے پیچھے ان کی بیک پہ کھڑے ہو جاتے تھے. ان کو مختلف طرح کی معلومات جو ہیں وہ اکٹھی کرنے کے لیے ان سے کہتے تھے، ان سے معلومات حاصل کرتے تھے کہ آج ان کے مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اور کہاں گئے اور کس طرح سے ان کی محفل میں کیا باتیں ہوئیں. تو ان سے جاسوسی کا کام بھی لیتے تھے، اور ان سے اوچک بھی جاسوسی کا کام اس سینس میں کہ ان کو کوئی ہدایت دے کر بھیجا کہ آج تم ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یا یہ خبر لے کر آؤ. یہ تو جاسوسی ہوگی. جاسوسی کے علاوہ مختلف طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ اچکنے کی بھی کوشش کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بیک گراؤنڈ ہے. دوسری بیک گراؤنڈ یہ بھی ہے اگلی آیات کی کہ وہ
کیونکہ انہوں نے اپنے کتابوں میں اپنے جو ان کے پاس جو کتابیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ان میں انہوں نے تحریف کی ہوئی تھی اپنی مرضی سے اپنے مفاد کے لیے، اس میں رد و بدل کیا ہوا تھا، اور اس رد و بدل میں بہت ساری سزائیں بھی شامل تھی جو ان کی کتابوں میں خاص کر یہودیوں کی کتابوں میں بہت واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دی، لیکن ان سے انحراف کرنے کے لیے، ان سے بچنے کے لیے وہ ان کو چھپاتے تھے۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا، کوئی معاملہ ایسا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بھی اللہ کے رسول ہیں تو جاؤ پھر ان سے جا کے فیصلہ کراؤ۔ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر وہ ایک کہہ لیں کہ ایک ان کے دل میں ایک یہ بھی نیت ہوتی کہ پرکھ کریں، کیسے وہ پرکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا وہ حکم دیتے ہیں اس معاملے میں، یا اس جو بھی تنازع کھڑا ہو گیا اس کا انصاف کیسے کرتے ہیں، تو تاکہ بعد میں بھی پھر وہ واویلا کر سکے، ہاں یہ تو اللہ نے تو یہ سزا مختص کی تھی لیکن رسول جو ہیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کو یہ وہ ایسا کر کے معاذ اللہ۔ تو اس طرح کی نیت رکھ کر وہ اس طرح کے معاملات بھی کرتے تھے کہ وہ فیصلے کرانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاس بھی بھیجتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی عام پبلک لیول پر بھی کچھ تنازع ہوتے تھے تو اکثر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پاس بھی آ جاتے تھے، جیسا کہ ایک پچھلی سبقوں میں ہم نے دیکھا کہ یہودی کا اور ایک مسلمان کا وہاں پر تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، تو وہ معاملہ جو ہے وہ لے کر آئے، تو وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انصاف کیا۔ بہرحال یہ دو اس طرح کی پوری بیک گراؤنڈ ہے اگلی آیات کی، اور اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ بھی تذکرہ کرتا چلیں جو اسی بیک گراؤنڈ میں ہے، انہی آیات کی بیک گراؤنڈ میں کوٹ کیا جاتا ہے۔ وہ واقعہ جب ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم بڑی آسانی سے ان کو سمجھ بھی سکیں گے کہ ایک دفعہ دو یعنی کہ ایک زانی مرد اور ایک زانی عورت، جو مرد و عورت جو تھے شادی شدہ زانی تھے، وہ ان سے زنا ہو گیا۔ اب یہودی تھے وہ دونوں، تو وہ ان سے زنا جب ہو گیا تو زنا کی سزا جو ہے، شادی شدہ زانی جو ہے زنا جو ہے ان کی سزا ہم نے پڑھی ہے پچھلی آیات میں سورہ نساء میں غالباً، کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے گا تو اس کی سزا جو ہے وہ کوڑے ہیں، غالباً 100 کوڑے ہیں، اور کچھ کے لیے 50 ہیں، کچھ کیٹیگریز، اور کچھ 100 کوڑے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شادی شدہ مرد ہو یا عورت اگر کوئی زنا کرے تو اس کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، اس کو رجم کرنا، اس کو پتھر مار کر ہلاک کر دینا، یہ اس کی سزا ہے۔ یہ سزا جو ہے وہ یہ تورات میں موجود ہے۔ اب وہ اس سزا سے انحراف کرنا چاہتے تھے، لیکن کیونکہ زبان زدہ عام ہو چکا تھا یہ معاملہ، تو انہوں نے اس کو بھیج دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہ معاملہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گئے کہ آپ اس کے بارے میں انصاف کریں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں، یہ تمہاری کتاب میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تورات میں تو زنا کی سزا جو ہے وہ کوڑے کرنا اور ذلیل کرنا ہے، یعنی تورات میں تھا کہ ان کو کوڑے مارنا ہے اور منہ کالا کر کے مطلب وادی میں یا بستی میں گھمانا ہے، یا اس طرح کی تھی کہ کوڑے مارنا اور رسوا کرنا یا ذلیل کرنا، اس طرح کی سزا تھی زنا کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ زنا کی سزا جو ہے وہ کوڑے مارنا اور ذلیل کرنا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ان کا نام عبداللہ بن سلام کے نام سے ان کا تذکرہ ہوا کتابوں میں۔ انہوں نے کہا وہ کچھ جانتے تھے تورات کے بارے میں، تورات کی کتاب کا علم یا تورات کی جو زبان تھی اس بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انہوں نے کہا کہ لے کر آؤ تورات، لے کر آؤ، کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ تو جب وہ تورات لے کر آئے تو اس میں جو آیات تھی ان آیات کو پڑھا، لیکن جہاں پر شادی شدہ وہ زنا کی سزا جو تھی، زنا کی آیات جو تھیں سزا کی، ان کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا اور اسے آگے اور پیچھے کی آیات جو ہیں وہ پڑھی۔ پھر عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پھر بولے کہ نہیں تم نے یہ چھپا دی ہے، یہ اس کو ہاتھ اٹھاؤ اپنا، کیا لکھا ہے یہاں پر؟ ہاتھ جب اٹھایا تو نیچے وہی مرد جو شادی شدہ زنا کرنے والے ہیں ان کی سزا تھی رجم کرنا۔ تو پھر ان کو وہ پھر شرمندہ ہوئے اور پھر ان کو رجم جو ہے، رجم کی سزا ان کے اوپر قائم ہو گئی۔ تو اس طرح سے معاملات بھی کرتے رہے ہیں یہودی خاص کر۔
تو یہ سارا کافی لمبا بیک گراؤنڈ ہو گیا اگلی آیات کا، تو انشاءاللہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھ آئے گی اگلی آیات۔ تو شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لا یحزن کا، نہ اپنے آپ کو غمگین کریں، نہ غمگین کریں آپ کو، الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، جو منافق ہیں، جو جلدی سے کفر میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، کفر میں جلدی کرتے ہیں، من الذین، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، قالوا آمنا بافواہہم، ہم ایمان لائے اپنے منہ سے، یعنی وہ اپنے صرف منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، حالانکہ وہ نہیں ایمان لاتے ان کے دل سے، وہ صرف زبانی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں جو یہودی ہوئے، جنہوں نے یہ اقرار ہی نہیں کیا، جنہوں نے منہ سے بھی اقرار نہیں کیا کہ ہم ایمان لائے، یعنی وہ یہودی جو ہیں جنہوں نے سرے سے اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ سماعون للکذب، وہ سب کان لگانے والے ہیں جھوٹ کے لیے، وہ سب کان لگانے والے ہیں جھوٹ کے لیے، یعنی جھوٹ کو سننے کے لیے ہر وقت ان کے کان جو ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں، ہر وقت وہ جھوٹ کے سننے کے لیے یا جھوٹ پھیلانے کے لیے یا جھوٹی باتیں کرنے کے لیے وہ ان کے کان جو ہیں لگے رہتے ہیں۔ سماعون لقوم آخرین، وہ سب وہ کان لگانے والے ہیں دوسری قوم کے لیے، ایک تو وہ یہودی جو خود ہیں، وہ ان سے خود انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، خود ادھر ادھر سے سنتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے کانوں میں کوئی بات ایسی پڑے جس کو وہ جھوٹ کا لبادہ پہنا دیں، اور کچھ ایسے ہیں جو سب کان لگانے والے دوسری قوم کے لیے، یعنی وہ جاسوسی کرنے ہیں، لم یاتو کا، جو نہیں وہ آئے آپ کے پاس، وہ آپ کے پاس، یعنی یہ وہ یہودی ہیں جو آپ کی محفلوں میں تو نہیں آتے، لیکن وہ جاسوسی کرتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھیج کر آپ کی انفارمیشن، آپ کے معاملات، یا آپ نے کیا کہا اور کیسے کہا، کیا کیا، آپ کی جاسوسی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہ جاسوسی کے لیے دوسرے لوگوں کی جاسوسی، دوسرے لوگوں کے ذریعے کان لگا کر جاسوسی کرتے ہیں۔ یحرفون، وہ سب بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، الکلمہ، کلمات کو، من بعد مواضعہ، اس کے اصل موقع سے یا اصل متعین ہونے کے بعد، اس کے واضح ہونے کے بعد، واضح ہو جانے کے بعد، اصل موقع محل کے بعد ان کو کلمات کو بدل دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ یقولون، وہ سب کہتے ہیں، ان اوتیتم، اگر تمہیں دیا جائے ھذا، یہ حکم، فخذوہ، تو تم لے لینا اسے، وَإِن لَمْ تُؤْتَوْا، اور نہ تم دیے جاؤ یہ حکم، اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے، فاحذروا، تو پھر تم اس سے بچ جاؤ، تم اس سے بچ جانا، تم اس کا انکار کر دینا۔ یعنی وہ ان کو پہلے گائیڈ لائن دے کر بولتے تھے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ فیصلے کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر ساتھ ساتھ یہ ہدایت دیتے تھے کہ ہمارے مذہب میں یا ہماری کتاب میں یہ سزا مختص ہے، اگر یہ سزا، اس طرح کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تو اس کو قبول کر لینا، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسری سزا دیں تو اس کو تم جھٹلا دینا، اس کے اوپر انکار کر دینا، اس کو کہہ دینا کہ یہ تو ہمارے لیے مناسب نہیں، یہ ہمارے مذہب میں نہیں، یا اس طرح کی باتیں، جیسا کہ وہ واقعہ جو ہے ذکر کیا۔ تو اس طرح سے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ بے راہ روی یا گمراہی جو ہے اس کو وہ فروغ دینے میں بھی کام کرتے تھے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ کر لے اللہ اپنی اس کی آزمائش کا، جس کو اللہ تعالیٰ آزمائش کرنے کا ارادہ کر لے، فلن، تو ہرگز نہیں، تملک لہو، اس کے لیے آپ مالک، من اللہ شیئا، کچھ بھی، یہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں پر خطاب ہو رہا تھا، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کسی کی آزمائش کرنے کا فیصلہ کر لے، اللہ کسی کو آزمائش میں ڈال دے، یا کسی کو گمراہی کے راستے میں اگر کوئی پڑ جائے، تو پھر اس کی ہدایت کے لیے آپ ہرگز مالک نہیں، آپ اس کی ہدایت نہیں دے سکتے، وہ تو پھر اللہ کی ہی ایما پر ہے کہ کس طرح سے وہ گمراہی سے اس کو واپس لاتا ہے، یا وہ گمراہی میں وہ بھٹکتا ہی رہتا ہے۔ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین لم یرد اللہ، جنہیں نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر، کہ وہ پاک کرے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، چاہے انہوں نے اس قدر بے راہ روی اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے جھٹلایا اور اس قدر
मतलब नाफरमानियां की और हक के सामने आने के बावजूद वो उसको कबूल करने से इनकार करते, हालांकि अल्लाह ताला ने सारा कुछ वाज़े कर दिया, तो उसके बावजूद अगर वो ऐसा ही रवैया रखेंगे तो फिर अल्लाह ताला नहीं चाहता कि वो उनको पाक कर दे उनके दिलों को। लाहुम फिद दुनिया हिस्जुन, उनके लिए दुनिया में भी रिसवाई है, वालहुम फिल आखिरती अजाबुन अजीम, और उनके लिए आखिरत में भी एक बड़ा अजाब है। दुनिया में तो रसवा होंगे ही, आखिरत में भी उनको यकीनन एक बड़ा अजाब से दरकिनार मतलब सामना करना पड़ेगा। सम्माऊन, सब कान लगाने वाले हैं, लिल काजिबा, झूठ के लिए। वो झूठ के लिए ही कान लगाते हैं, यानी खुद अगर सुनते हैं या दूसरों के साथ अगर कोई इस तरह से जासूसी वाला मामला करते हैं तो वो झूठ के लिए सारा कुछ करते हैं, झूठ फैलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए, झूठ की तरगीब करने के। अक्कालूना लिस्सुख्ती, और वो सब हराम भी कमाने वाले हैं, ये सब हराम कामों के लिए ही वैसा करते हैं, अपने जाती मुफाद के लिए, अल्लाह को छोड़कर दूसरी तरफ भटकने के लिए सब हराम खाने वाले हैं। फ़ाइन जाऊ का पास, अगर वो आ जाए आपके पास, फ़हकुम, तो आप फैसला करें, बैनहुम, उनके दरमियान, औ आरिज़ी अनहुम, या आप एराज करें उनसे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनको पिछली आयत और उस वाक़े से अंदाज़ा होता है कि किस तरह से उनकी खसलतें थी, तो अल्लाह ताला ने उनको वाज़े कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वाज़े कह दिया कि जब वो इस तरह के मामलात लेकर आपके पास आए तो ये आप पर है कि आप उनके दरमियान चाहे तो फैसला करें, चाहे तो एराज करें, टाल मटोल करके उनको इनकार कर दें, उस फैसले में ना पड़े, क्योंकि वो तो यहूदी हैं, उनको अल्लाह ताला ने किताब दी, अल्लाह ताला के अहकामात हैं, उनके अपना निज़ाम है जो उन्होंने जैसे करके भी कायम किया हुआ है। तो ये आप पर है कि चाहे आप उनके दरमियान फैसला करें या चाहे उनको टाल मटोल कर दें, आप एराज करें। इन तो रिज अनहुम, अगर आप एराज करें उनसे, फलन यजुर्रू का शैया, तो वो हरगिज कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे आपका। अगर आप उनसे टाल मटोल भी कर लेते हैं, उनके फैसले में नहीं भी पड़ते, तो फिर भी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उसकी वजह यही है कि उनके पास तो अपनी शरीयत है, उनके अपने उलमा हैं, जाएं फिर उनसे जाकर फैसला कराएं। आपके पास क्यों आते हैं? तो वो आपका क्या बिगाड़ सकते हैं? आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इन हकमता, हाँ, अगर वो आपसे फैसला करे, अगर आप फैसला करें उनका, फहकुम, तो आप फैसला करें, बैनहुम, उनके दरमियान, बिलकिस्त, इंसाफ के साथ। अगर तो आप उनको टाल मटोल कर दें तो फिर तो वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आप उनके दरमियान फैसला करें तो फिर फैसला इंसाफ के साथ करना है। फिर फैसला जो है वो ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए या किसी के पर्दादारी रखने के लिए नहीं, बल्कि अगर आप फैसला करेंगे तो फैसला उनके साथ इंसाफ के साथ करें। यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताकीद की गई। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला पसंद करता है इंसाफ करने वालों को। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है जो इंसाफ को कायम रखते हैं, इंसाफ का बोल बाला करते हैं। वकैफ युहक्किमूनका, और क्यों कर वो सब फैसला कराएंगे आपसे, व इंदहुम तौरात, हालांकि उनके पास तौरात है, हालांकि उनके पास अपनी किताब तौरात जो है वो मौजूद है, उसमें सारे अल्लाह के अहकामात जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो उसकी मौजूदगी में वो क्यों फैसला कराएंगे आपसे? ये एक वाजे है कि उसकी मौजूदगी में अगर वो आपके साथ आपसे फैसला कराना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि उनके दिलों में कोई फतूर है, उनके दिलों में कोई नियत में कोई खोट है। फीहा हुक्मुल्लाही, उसमें हुक्म मौजूद है अल्लाह का। तुम, अल्लाह के अहकामात उस तौरात में मौजूद हैं। सुम्मा यतवल्लौना, फिर वो मुंह फेर लेते हैं, मिन बादि ज़ालिका, उसके बाद वो फैसले सारे उसमें मौजूद होने के बावजूद वो उससे मुंह फेर लेते हैं। वमा उलाइका बिलमुमिनीन, और नहीं है वो लोग ईमान लाने वाले, और ऐसे लोग जो हैं वो यकीनन इनकार ही करते जाते हैं, ईमान लाने वाले नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर किसी को यहाँ तक कुछ ऐड करना है, कोई पॉइंट या कोई कोई बात मेरे मुंह से ऐसी निकल गई, तो उसके लिए कुछ अगर कि कुछ ऐड करना है तो हम ज़रूर अपना यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। जी जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। वाइया का
جی اسی کے ساتھ پھر مجلس آج کی اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ، آج بدھ ہے جی، کل انشاءاللہ پھر حدیث کے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالی حل کرے، اور اللہ تعالی ہمارے والدین کے لیے ضرور اپنی خاص رحمت اور فضل کرے، جو حیات ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے بھی. وما علینا الا البلاغ المبین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.